ارادہ ہے اللہ قبول کرے. ہم کچے اور کچے گھر تک، ہم گورے اور چٹے تک، ہم مرد اور عورت تک، ہم دنیا کے فرد تک انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو عام کریں گے. ہم نے اس دین کو پڑھنا ہے، ہم نے اس دین کو سمجھنا ہے، ہم نے اس دین پر عمل کرنا ہے، اور ہم نے اس دین کو پورے عالم میں عام کرنا ہے. میں نے جو آپ خدمت میں کورسز عرض کیے، میں آخر میں اس کا پھر ذکر کر دیتا ہوں، آپ ذہن نشین فرما لیں. ہمارے ای مرکز کے تحت ہونے والے شارٹ کورسز الگ ہیں. توحید پر کورس، ختم نبوت پر کورس، عصمت انبیاء پر کورس، اور مقام صحابہ پر کورس رضی اللہ عنہ، حیات النبی پر کورس صلی اللہ علیہ وسلم، ثواب و عذاب قبر پر کورس، اسی طرح نظریات پر کورس. یہ ہمارے شارٹ کورسز الگ ہیں. اور جب آپ ابتدا میں چلیں گے، تعلیم القرآن کورس بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے 2 سال، بڑے مردوں بڑے عورتوں کے لیے جن نے قرآن بالکل نہیں پڑھا، ابتدا کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی. پھر اس کے بعد 2 سالہ علم دین کورس مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے. پھر 4 سالہ عالم کورس، عالمہ کورس مردوں کے لیے، خواتین کے لیے. پھر 1 سالہ دورہ حدیث جدید اور قدیم علماء کے لیے. پھر 1 سالہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ. پھر 1 سالہ تخصص فی الافتاء. اور اس سال سے ہم شروع کر رہے ہیں 1 سالہ تفسیر کورس. 1 گھنٹہ یومیہ دیں، ہفتے میں 5 دن دیں. اپنے گھر بیٹھے قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں. مرد سے پڑھے، خاتون سے پڑھے. مردوں کے لیے مرد استاد ہے، خواتین کے لیے خاتون استاد ہے. یہ کورسز ہم نے ڈیزائن کر دیے ہیں، کام شروع ہو چکا ہے. آپ جس میں چاہیں داخلہ لیں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کی تربیت میں آپ کے پاس رہ کر سکول اور کالج کی تعلیم جاری رکھے اور عالم یا عالمہ بنے، 6 سے 8 سال کا بچہ ہمارے قریب کر دیں، ہماری تربیت میں دے دیں. پاس آپ کے رہے گا، تربیت ہم کریں گے. رہے گا ماں کی گود میں، نگرانی ہم کریں گے. سوئے گا آپ کے پاس، اور اس کے نظریات پر پیرا ہم دیں گے. 2 سالہ تعلیم القرآن کورس کر لے، پھر 2 سالہ علم دین کورس کر لے. اس کے بعد 4 سالہ کو 3 سال میں عالم کورس کر لے. پھر 1 سال تخصص عقائد الاسلامیہ کر لے. یہ اس کے 8 سالوں. وقت دے تو تخصص الافتاء کر لے 9 سالوں. اگر چاہے تو مستقل قرآن کو پڑھنے کے لیے 1 سال تفسیر کورس کر لے. 10 سال میں آپ کا بچہ دے، 8 سال کا بچہ آپ نے دینا ہے، 16 سال میں ہم نے آپ کا بچہ آپ کے پاس رہتے ہوئے عالم بنانا ہے. مزید اس نے 2 سال دینے ہیں. یوں سمجھے کہ 8 سال کا بچہ آپ نے دیا، اور 18 سال کا بچہ ہمارے پاس ہوگا آپ کے پاس رہتے ہوئے. یہ 18 سال کا عالم، یہ 18 سال کی عالمہ آپ کے پاس رہتے ہوئے بن جائے گی. بجائے اس سے بہترین نظام ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اسباب ہمارے پاس نہیں، وسائل ہمارے پاس نہیں. ہم سے تعلق لوگ جانتے ہیں ہمارے پاس اسباب اور وسائل نہیں. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شاید 2011 یا 12 کے لگ بھگ کا واقعہ ہوگا، کافی پرانا ہے. ملیشیا کا میرا سفر ہوا. ایک موبائل میرے پاس تھا، اور مجھے ابھی تک یاد ہے جس کا کیمرہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. اور میرا پہلا سفر تھا وہاں کا. ایک مجھے سننے والے ساتھی مل گئے، بیان سننے کی حد تک تھے، اسی نسبت سے مجھے استاذ کہتے تھے. میں نے کہا آپ نے میرا پورا دورہ ریکارڈ کرنا ہے. کہا جی کیسے؟ میں نے کہا جہاں جاؤں میں گفتگو کروں نا تو نے دور سے ویڈیو لگا دینی ہے، اور تصویر جو چیزیں آپ کر سکے کرنا ہے، اور اس کے فوراً بعد نیچے نام لکھ دینا کہ جگہ کون سی. ٹھیک ہے. میں جہاں جاتا موبائل دیتا، ویڈیو تصویر لیتا، ویڈیو لیتا، جگہ لیتا، مجھے دے دیتا. اس کے ذمہ یہ کام لگایا، اور پاکستان میں نے ذمہ لگا دیا کام. اس میں مولانا عبد جمشید صاحب ایک آدھ ساتھی ان کے ساتھ تھے کہ آپ کو میں بھجواتا جاؤں گا تو آپ اس کو نا ترتیب دیتے جائیں. ٹھیک ہے. میں نے 1 ہفتے میں وہ دورہ کیا، ان کو بھجواتا رہا، ترتیب دیتے رہے. اور ملیشیا سے میرا دبئی کا سفر تھا. میں نے کہا اب میں 2 گھنٹے بعد ایئرپورٹ جا رہا ہوں، اور وہاں میری فلائٹ ہوگی.
اس دوران آپ نے محنت کر کے دورے کی ایڈیٹنگ کرنی ہے، سیٹنگ کرنی ہے، تیار کرنا ہے. میں جب دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچوں تو میں پہلے اتروں، میرا دورہ دبئی پہلے پہنچنا چاہیے. خیر نے محنت کی اور تیار ہو گیا. میں دبئی گیا اور مجھے ایک دوست تھے، وہ ملے، عقیدت تھی مجھ سے، پہلی بار میری ملاقات تھی. تو مجھے کہتا ہے مولانا جو آپ ملیشیا سے دبئی تشریف لائے ہیں تو اکیلے ہیں؟ میں نے کہا جی. تو ملیشیا آپ کے ساتھ کون تھا؟ میں نے کہا اکیلا. تو آپ کے ساتھ ٹیم نہیں تھی؟ میں نے کہا نہیں. یہ پورا دورہ کس نے ترتیب دی ہے؟ میں نے کہا میرے اس موبائل نے. میں نے موبائل دکھایا جس کا کیمرہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. آپ یقین فرمائیں، اللہ اکبر، مجھے وہ منظر آج بھی یاد آتا ہے. مجھے اس نے کہا یہ دورہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ بتانا اہم ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے کیمرے والے ایک موبائل سے اس بندے نے جو میڈیا کو جانتا ہی نہیں یوں دورہ تیار کر کے ڈیزائن کر کے امت کو دیا. یہ بات بڑی اہم ہے. یہ تو کہ میوزیم میں رکھنے والا موبائل ہے. میں نے کہا میوزیم تو آپ بنا کے رکھیں گے نا، اب میں میوزیم بنا کے کسی میوزیم میں تو نہیں رکھ سکتا. تو میں کیا کر سکتا. یہ میں اس دور کی بات کہہ رہا ہوں جب ہمارا یہ. اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو میں ایک واقعے سے دلچسپ آپ کو سناتا ہوں. اس وقت ہمارے پاس یہ موبائل اور میڈیا اور یہ چیزیں نہیں تھی. میرے دماغ میں تھا کام کرے لیکن یہ چیزیں نہیں. آئیڈیا تو تھا، اس آئیڈیا کے لیے میڈیا اور چیزیں نہیں تھی. مجھے ایک دوست نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کے بیان بہت اچھے ہیں، تمہارا جی چاہتا ہے کہ آپ جو بیان ہے نا وہ ریکارڈ کریں. میں نے کہا میں کیسے ریکارڈ کروں، مجھے تو ترتیب نہیں آتی. کہا جی اپنے پاس ایک ٹیپ چھوٹی رکھ لیں اور ڈرائیور کو دے دیں، آپ کا ہر بیان ریکارڈ کرے، بیان ضائع نہ کریں. میں نے کہا میرے پاس تو ٹیپ بھی نہیں ہے. اس نے مجھے ایک بہترین سی نا چھوٹی ٹیپ خرید کے دی، 6 کیسٹیں مجھے دے دی. کہا یہ بیان ریکارڈ کریں. میرا سرگودا سے سفر تھا، غالباً پشاور کا تھا. ایک میں اور میرا ڈرائیور، ہم 2 ہی آدمی ہوتے تھے. ہم پہنچے تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اس بیان کو نہ ریکارڈ کرو. کہا ٹھیک. میرا 1 گھنٹے کا بیان تھا. بیان سے فارغ ہوا، کھانا کا، گاڑی بیٹھے تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا آپ نے بیان ریکارڈ کیا ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا دو. میں نے کہا تو نے ایک طرف کا آدھے گھنٹے کا بیان ریکارڈ کیا، پورا نہیں کیا. اب اس نے مجھے پنجابی زبان میں کہا کہ استاد جی میرے بیان سن دینا، سواد آیا نا، کیسٹن بدلنا تو میرا دل ہی نہیں کیا. وہ کہتا مجھے بیان سننے کا اتنا مزہ آ رہا تھا کہ کیسٹ بدلنے کو میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں ایسے کیسٹ بدلوں گا تو مزہ خراب ہو جائے گا. میں مزہ لیتا اس لیے میں نے ایک طرف کا بیان ریکارڈ کیا ہے. ایک میرا اس دور کا میڈیا تھا، آپ اندازہ فرمائیں، اور ایک آج کے دور کا ہے. آج کے دور میں کتنی کمیاں میں اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں. میں دبئی ایک جگہ گیا تو وہاں آپ جانتے ہیں دیرہ دبئی میں ایک مسجد ہے، بہت معروف ہے مسجد غریر. میں وہاں عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھی. کچھ وقت تھا جو میں وہیں بیٹھ گیا، تھوڑا وقت ہے چلو ذکر کر لیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. تو ایک ساتھی نے مجھے ایسے دیکھ رہا تھا، دیکھتا رہا، قریب آیا. مولانا الیاس گمن صاحب ہے؟ میں نے کہا جی. مولانا محمد الیاس گمن صاحب؟ صرف الیاس گمن صاحب؟ جی جی وہی میرا مقصد ہے. میں نے کہا وہی. تو کیا حال ہے، خیریت ہے، کب آئے؟ میں نے بتایا کیا پروگرام. میں نے کہا ادھر بس 1-2 دن بعد واپسی ہے تو میرے ساتھ چلتے ہیں. چلے. وہ مجھے اپنے دفتر لے گیا، چائے شائے پلائی اور بعد میں مجھے کھانے کی دعوت دی. تو مجھے اس نے کہا مولانا آپ یقین فرمائیں اگر آپ میڈیا پر نہ ہوتے، میں تبلیغ کی وجہ سے دین پر آیا ہوں اور غیر مقلدین کی وجہ سے کب سے تبلیغ کو خیر بات کہہ رہی. آپ نے مجھے بچایا. میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں. بس میری ایک گزارش ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز بن کے آتی ہے نا تو ان کا معیار اچھا نہیں. کبھی تصویر دھندلی ہے، کبھی آواز صاف نہیں آ رہی، تو ذرا اس کا تھوڑا سا خیال کریں. میں نے کہا جو میں بیان کرتا ہوں وہ ٹھیک ہوتا ہے، دلائل مضبوط ہوتے ہیں، اس میں کمزوری تو نہیں. کہا نہیں دلائل تو ماشاءاللہ اس وقت میں بات ہی نہیں کر رہا، آپ کے دلائل نے تو مجھے باطل سے بچا کے رکھا ہے. میں کہا ذرا نا ویڈیو ٹھیک ہو، کیمرہ ٹھیک ہو، ذرا چیزیں ایسی ہوں. میں نے کہا یہ بات تو مجھے آپ کو کہنی چاہیے کہ دیکھیں میں بیانات ریکارڈ کرا رہا ہوں، مجھے اچھا سا میڈیا دبئی سے دے دو، مجھے اچھا سا دے دو. یہ تو میڈیا سٹی تو دبئی میں ہے، یہ میرے پاس سرگودا استاسی جنوبی تو نہیں ہے نا. تو جو کام آپ کا تھا وہ اپنا کام بھی میرے سے آپ لگا رہے. کیا جی مولانا بالکل مجھے بہت اس کا احساس ہوا ہے. میں نے کہا بہت اچھا. دلائل کمزور ہوں تو مجھ پر شکوہ کر، دلیل میں طاقت نہ ہو مجھ پر شکوہ کر. اپنے اکابر کے موقف کو بہتر انداز میں سمجھا نہیں، آپ کے دل و دماغ میں اتار نہ دوں تو مجھ پر شکوہ کریں. اور اگر ویڈیو کمزور ہے تو شکوہ مجھ پر نہیں ہونا چاہیے، مجھے آپ پر ہونا چاہیے. اگر میرے پاس اسٹوڈیو نہیں ہے
تو شکوہ آپ پہ ہونا چاہیے. اگر لیپ ٹاپ نہیں ہے شکوہ آپ پہ ہونا چاہیے. اگر میں اتنے سالوں میں بھی اپنا میڈیا اچھا نہیں بنا سکتا تو شکوہ آپ پہ ہونا چاہیے. جی بالکل ایسی مجھے آپ کی بات سمجھ آئی. ایک بار میرا جدہ جانا ہوا تو کوئی دوست احباب بیٹھے تھے تو میں نے اس وقت بات کی, تقریباً یہ کوئی غالباً 2011 کی بات ہوگی. تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا میں چاہتا ہوں, ارادہ ہے ہمارا کہ ہم نا ایک اللہ یعنی اگر اسباب ملے تو ہم ایک نا اپنا خود ٹی وی اسٹیشن بنائیں اور ہم ایک چینل بنائیں باقاعدہ. ٹی وی اسٹیشن اس طرح کا نہیں, یعنی سیٹلائٹ کا ہم خرید لیں, اس پر ہم کام کریں. تو میں نے اس پر کافی محنت کی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ اس پر پیسے کتنے چاہیے, مزدوری کیسی ہوتی ہے, ماہانہ خرچ کتنا ہے, تو میں ہی چاہوں. خیر میرا جانا ہوا, ہر سال میں جاتا تھا. تو 2 سال بعد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب وہ جو آپ نے 2 سال پہلے کہا تھا تو چینل کہاں تک پہنچا ہے, تو بن گیا ہے, کہاں تک پہنچا ہے. میں نے کہا میں نے اس لیے آپ کو نہیں کہا تھا کہ 2 سال پہلے بھی وہی بات اور 2 سال بعد بھی وہی بات. میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں بنانا چاہتا ہوں, آپ تھوڑی سی ہمت کریں. مجھے بتائیں کہ 2 سال میں کتنے ریال ہیں جو آپ نے مجھے دیے. کہا جی نہیں. تو میں نے کہا چینل پھر میں کہاں سے بناؤں, دلائل بھی میں دوں, کتابیں بھی میں دوں, بیان بھی میں دوں, اور یہ بھی میں کروں. میں نے کہا کیسے ممکن ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں, ہم نے مل جل کے سارا کام کرنا ہے. میں نے اس لیے گزارش کی ہم اپنے آپ کو اس میدان کے اندر کھڑا کریں. آپ سمجھتے ہیں ہماری بات حق ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت ہے, آپ سمجھتے ہیں اس وقت احقاق حق کی یہ زبان ہے, تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان سارے کاموں کے ساتھ جو آپ نے کام کرنا ہے, کیونکہ علم پڑھنا ہے, توجہ دینی ہے, اساتذہ کا ادب کرنا ہے, کتاب کا ادب کرنا ہے, بوضو ہو کر بیٹھنا ہے. اگر آپ کے ہاں گھر میں جہاں بیٹھ کے آپ سبق پڑھ رہے ہیں یا میری بیٹیاں سبق پڑھ رہی ہیں, تو آپ کو چاہیے کوشش کریں کہ آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو, باوضو ہوں, اور دور رہ کر بھی ایسے بیٹھے ہوں کہ جیسے آپ اپنے استاد کے ساتھ سامنے بیٹھے ہو. یہ نہیں کہ سبق ویڈیو ہے یا آڈیو ہے, نہیں. سر سے کپڑا اتارا ہوا ہے, قمیص اتری ہوئی ہے, بغیر وضو کے بیٹھے ہوئے, اس علم کا نور حاصل نہیں ہوگا. دور رہ کر بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ استاذ کے پاس بیٹھے. میرے ایک مرید ہیں, عالم ہیں, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اسپین میں. تو ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ میرا جو یہ بیان ہوتا ہے ماہانہ آپ سنتے ہیں, انہوں نے کہا استاد جی آپ کا بیان ایسے وقت کے اندر ہوتا ہے جو ہماری نماز کا وقت ہے, تو اس لیے میرے لیے بیان میں شرکت کرنا تو ممکن نہیں ہوتی, تو میں بعد میں آپ کا بیان سنتا ضرور. میں نے کہا مولانا میری بات کا خیال رکھ لیں, اگر آپ اس مجلس میں شرکت نہ کر سکیں اور بعد میں بیان سننا چاہیں تو آپ پہلے وضو کریں, پھر آپ 2 رکعت پڑھیں صلاۃ التوبہ, اور اس کے بعد آپ بیٹھیں اور باقاعدہ 2 زانو ہو کر موبائل رکھ کر ایسے بیان سنیں جیسے میں اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھ کے بیان سن رہا ہوں. بڑی اچھی بات ہے, جہاں جہاں لوگ میں سمجھاتا ہوں. جس میں موجود ہیں, یوں سمجھیں استاد کی مجلس میں بیٹھے ہیں, باوضو ہوں, قبلہ رخ ہوں, خلوت ہو, پورے اداب کے ساتھ بیٹھے. میں دیکھتا ہوں کہ قلب و جگر میں سبق کیسے اثر نہیں, عمل کی نیت سے پڑھیں, فائلیں بنائیں, اپنے نوٹس تیار کریں, نوٹس بک رکھیں, نوٹس تیار کریں, جو چیز مفید ہو فوراً لکھیں. دوران گفتگو کوئی سوال ذہن میں اپنے استاد سے کریں, چپ نہ رہیں, پوچھیں اپنے استاد سے, پوچھیں, آپ کو فائدہ ہوگا. اور شارٹ کورسز میں شرکت کریں, یوں توجہ کے ساتھ لگے رہیں گے تو انشاءاللہ. اور پھر اہم بھی ہے دعائیں مانگ, اللہ سے بہت دعائیں مانگ, اپنے لیے, بچوں کے لیے, اہل خانہ کے لیے, گھر والی کے لیے, رشتے داروں کے لیے, پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے محروم نہ کرے.
کسی وجہ سے کورس سے نکلنا پڑ جائے تو غور کرے یہ میرے کس گناہ کی وجہ سے، یہ میری کس نالائکی کی وجہ سے، یہ کیوں ایسے ہوا کہ میں اسے محروم ہو گیا۔ یہ نہیں میں مصروف تھا، میرا یہ تھا، یہ نہیں، خود سوچیں کہ میں کیوں اسے محروم ہوں، کون سی نعمت کی ناقدری ہے اور میں محروم ہو گیا ہوں، ذرا سوچیں، یہ ذہن میں رکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرنے کا اسباب پیدا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جن کا کاروبار ہے اس میں برکتیں عطا فرما، جن کے کاروبار کی پریشانیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما۔ اے اللہ میرے بہت سے قریبی احباب ایسے ہیں، میں جانتا ہوں کسی کی قرض کی پریشانی ہے، کسی کی کاروباری پریشانی ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے قریب بہت سارے احباب ہیں جن کے بچوں کے لیے رشتوں کے مسئلے ہیں، اللہ ان کے رشتوں کے مسائل حل فرما۔ اے اللہ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ والدین کو اولاد کے لیے سایہ عاطفت بنا۔ اے اللہ ہمارے اس مرکز کو اے اللہ تو اپنے دربار میں مقبولیت عطا فرما، اے اللہ لوگوں میں محبوبیت عطا فرما۔ اے اللہ کریم اہل علم، اہل ذکر، اہل خیر، طالبین حق کی قلوب کو یہ مرکز کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ اس کو شرور سے بچا، اے اللہ شرور سے بچا، اے اللہ شرور سے بچا۔ ہماری ای مرکز کی مکمل انتظامیہ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو اے اللہ نواز دے، اے اللہ نواز دے، اے اللہ نواز دے۔ اے اللہ ہم سارے آپ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم فقیروں کو محروم نہ فرما۔ اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے مسائل ہیں اپنے کرم سے تو حل فرما، ہماری پریشانیاں ہیں اللہ تو دور فرما۔ اے اللہ ہماری اور دین کی خدمت کرنے والے ہر فرد کی اللہ تو ضرورتیں پوری فرما۔ دین کے کام کرنے والوں کے قلوب کو بطور خاص اے اللہ تو جوڑ دے، باہمی منافرت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حسد اور بغض اور کینہ سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم جو اس کام میں ہمارے دست و بازو ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ اس کی مرکز سے وابستہ ہر فرد مرد ہو یا عورت اے اللہ ان کے علم، تقوی، صحت، عفت، عافیت، مال جان اولاد عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے مولا کریم دنیا میں محبوبیت اور اپنے دربار میں مقبولیت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں دنیا میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما کر اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں کھڑا کرنا، اپنے نیک بندوں میں زندہ رکھ، اپنے نیک بندوں میں موت دے، اپنے نیک بندوں میں قیامت میں ہمارا حشر فرمانا۔ اے اللہ کریم اے اللہ کریم اے اللہ کریم ہمیں شر صدر عطا فرما، جو اسباب ضرورت کے ہیں اللہ وہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے معاملات کو آسان فرما دے، یا اللہ تو فضل فرما دے، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ تو فضل فرما دے، اللہ تو کرم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمانا، اے اللہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ اللہ تو ہمارے ساتھ ہمارے اعمال والا نہیں بلکہ ہمارے ساتھ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے کرم والا معاملہ فرما۔ ہم جس کے اہل ہیں اللہ وہ نہیں، اے اللہ جو آپ کی شان کے لائق ہے اللہ وہ ہمارے ساتھ معاملہ فرما۔ یا اللہ نقصے والے ہاتھوں کو قبول فرما لے، جن بچوں نے، جن بچیوں نے، جن بیٹوں نے، جن بیٹیوں نے، جن میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے دعا کا کہا ہے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ جو دعا کا تقاضا رکھتے ہیں
ان کی دعائیں قبول فرما لے، جو دعائیں کروانا چاہتے ہیں اے اللہ تو ان کی سارے ضرورتیں پوری فرما دے، اے اللہ ہم سب سے اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں چونکہ مغرب کی اذان ہو گئی ہے اور تقریباً 35 منٹ گزر گئے ہیں، تو میں نے بھی نماز پڑھنی، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ باقی ای مرکز کے ساتھ موجود ہیں، وہ کچھ آپ بات کو فرمانا چاہیں، کچھ آپ ان سے پوچھنا چاہیں، آپ بے شک اپنے اجلاس کو جاری رکھیں۔ مجھے اجازت دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء حضرت السید محترم۔ تمام طلباء سے چند گزارشات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انشاءاللہ العزیز آج رات یا کل ای مرکز کی جانب سے آپ کو آپ کی کلاسز کا لنک اور آپ کی کلاسز میں پڑھائی جانے والی کتب کی PDF فائل یہ آپ کو آپ کے واٹس ایپ نمبر پر بھجوا دی جائے گی، ای مرکز کے آفیشیل نمبر سے۔ اس لیے جو طلباء ہمارے جس کورس میں شریک ہیں ان سے گزارش ہے کہ میسج نہ فرمائیں، ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے واٹس ایپ پر یہ چیزیں مہیا کر دیں گے، کلاسز کے لنکس اور کتب کی PDF۔ اور دوسری بات ہم نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ جو طلبہ کرام مکتبہ دارالایمان سرگودا مرکز اہل سنت والجماعت سے ان PDFs کو پرنٹ کروانا چاہیں فوٹو اسٹیٹ کی صورت میں، تو جو مکتبہ کا نمبر ہے انشاءاللہ العزیز ہم ان کتب کے ساتھ وہ نمبر بھی آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ اگر آپ پرنٹ آؤٹ کروا کر مرکز ہی سے اور مکتبہ دارالایمان ہی سے بکس لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی سہولت اویلیبل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے کورسز کے اوقات آپ کو دیے گئے ہیں، کلاسز بر وقت شروع ہوں گی، اور یہ صرف ایک دن کا نہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہماری کلاسز بر وقت شروع ہوتی ہیں اور اللہ کے فضل سے بر وقت شروع ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اس لیے بر وقت اپنی کلاس میں آئیں، بر وقت اپنی کلاس میں آئیں، اور آتے ہی جس طرح عرض کیا گیا اپنی آڈیوز اپنی ویڈیوز یہ سب بند رکھیں، توجہ کے ساتھ آپ اپنے سبق کو سماعت فرمائیں۔ چوتھی بات یہ کہ بعض ممالک میں ہمارے درس کے دوران ہی عشاء کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اس لیے ان ممالک کے طلباء سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ بر وقت نماز پر جائیں، فرض پڑھیں، فرض پڑھنے کے متصل بعد آپ واپس آئیں اور اپنے درس میں شریک ہو جائیں، اور باقی جو نوافل وغیرہ ہیں اور جو آپ کے وتر وغیرہ ہیں وہ آپ بعد میں ادا فرما لیں۔ بس یہ 4 گزارشات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کے ساتھ ہمارے سبق کا افتتاح ہوا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی آخر دم تک کسی طرح ہمیں سہولت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔